کجامی نمائی کجامی زنی مختلف ادیان کے نبیوں، پیغمبروں اور اکابرین کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ قریب قریب سب ہی نے اپنی اوائل عمری یا کسی نہ کسی دور حیات میں بھیڑ بکریوں، اونٹوں اور دیگر جانوروں کے آگے چرواہے، گڈریے کے فرائض انجام دیے۔ پیدل قافلوں کے ساتھ دور دراز ملکوں، شہروں میں تجارت کی غرض سے سفر اختیار کیے، کھیتوں، باغوں اور مرغزاروں میں مزدوری کی، مشقتیں اٹھائیں، دین کی تبلیغ کے لیے دور دراز تک پہنچے، جہاد، جنگوں، غزووں میں شرکت کی۔ یہی وہ دور تھا کہ جب مسافر، مرد، مجاہد، تجارتی قافلوں کے افراد عام طور پہ اونٹ، گھوڑے، ہاتھی پہ سفر کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے نزدیک سواری حاکموں، بیماروں، بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور یا پھر بار برداری کے لیے ہوتی ہے۔ ازمنہ قریب و بعید کے لوگ زمین اور مٹی کی قربت اور نسبت، اس پہ کالے کوسوں کے پیدل سفر کی حکمت اور افادیت سے خوب واقف تھے۔ اندر کا الگ جگانے کے لیے زمین کی قربت، مٹی کا لمس، مہک، خاموشی، تنہائی اور سفر کے ساتھ صبر بہت ضروری ہے۔ اسی استاد خارا فام نے نیکی، بدی، اچھائی، برائی اور ثواب و گناہ کا ایک عجیب سا فلسفہ بیان کیا کہ یہ تصویر اور آئینہ کے دو رخ ہیں کہ ان کے بغیر تصویر مکمل ہے نہ آئینہ۔ ایک پاؤں اس لیے نہیں ہوتا کہ توازن برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ کوئی عبادت گاہ بیت الخلاء کے بغیر اور کوئی بشر گناہ سے گہنائے بن نہیں رہ سکتا، استثناء کے ساتھ کہ بشر تو ہے ہی بے شر، وہ بے خیر اس شر کی خرابی سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس شر سے مفر مشکل، لہٰذا اس سے اسی طور نباہ کرنا پڑتا ہے جیسے نکمی، ناہنجار اور نا ادب و حیا اولاد سے کیا جاتا ہے کہ نہ جائے مانند نہ پائے رفتن۔ ویسے مجھے زوم پارسائی سے احساس نارسائی کہیں بہتر دکھائی دیا کہ یہ بندے کو کینڈے میں رکھتا ہے۔ غرور و فتور کھوپڑی کی اوپر والی کھانچ میں پیدا ہوتا ہے کہ اسے پاؤں کی پستی کے نیچے زمین کی مٹی سے عظیم ہستی تو دکھائی نہیں دیتی، جبکہ بہت اوپر بام ثریا کا مبہم کرۂ قریب قرین سمجھ میں آتا ہے جو خلائی سرابوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عجز و خاکساری پاؤں اور نیچے بچھی خاک پہ دھیان دینے سے پیدا ہوتی ہے۔ سو بلندی اور پستی، تفاخر اور عجز کے درمیانی فاصلوں کو سمجھنے کے لیے زمین اور آسمان کو جاننا ازبس ضروری ٹھہرتا ہے کہ آسمان محض خلائی فضائی سرابوں کا نام ہے جسے بصارتی شعبدہ گری سے دیکھا جا سکتا ہے مگر چھوا اور لمس سے محسوس نہیں کیا جا سکتا، جبکہ زمین اور مٹی کی خوشبو، کشش، مہربانی، فراخ دلی، اعلیٰ ظرفی، صبر و تحمل کو محسوس کرنے کے علاوہ اسے دیکھ اور مس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اپنے ہزاروں روپوں کے حوالے سے آپ کے نیچے بچھی ہوئی اور آپ کی نیکی بدی ظاہر باطن اٹھائے قدم چومتی رہتی ہے۔ سبز رنگے قالین کو آب شبنم سے نمدار خوشبو خیز کر کے آپ کے پاؤں، جسم و دماغ کی گرمی، فطور خون کو شانت کرتی ہے۔ طرح طرح کے میوے، اجناس، ترکاریاں، چارے، درخت، پودے مہیا کر کے آپ کی راحت، آسودگی اور معاشی خوشحالی کا سبب بنتی ہے۔ اولاً اور آخراً گود و گور کا اہتمام بھی وہی کرتی ہے۔ غور کریں کہ ہر نبی، پیغمبر، ولی، کتب، فقیر، درویش، دھرماتما، بلوان، پہلوان، کیمیا دان، بدیا دان کو شکتی، گیانی، نروان براہ راست یا بالواسطہ اسی سے ملا۔ سمندر، پہاڑ، جنگل بیلے، روحیاں، رہگزار و برفراز اسی دھرتی کے پروردہ پریوار ہیں۔ مجھے بتایا گیا اور پھر میں نے اپنے تئیں بھی جانا کہ اپنی حقیقی ماں مٹی اور اپنی مجازی ماں یعنی اپنے باپ کی بیوی کو اچھی طرح جانے پہچانے، اس کی خدمت، ادب اور پوجا کیے بن دین اور دنیا کا کوئی دھیان گیان کما حقہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ مادیت اور روحانیت کی کوئی ارتقائی منزل زمین مٹی کے اندر اپنی اول خشت سیدھی دھرے بغیر سر نہیں کی جا سکتی۔
ایک موقع پہ میں نے اپنے اس استاد سے یوں ہی پوچھ لیا، دوست مجھے یہ سب کچھ سکھاتے بتاتے ہو، تمہیں اس جمنا کے تیر کس نے ڈالا تھا؟ وہ بے دھیانہ سے کہنے لگا، جب پیاس کی گاگر سوکھی پڑی ہو تو پھر کسی کنویں دریا کی کھوج میں نکلنا ہی پڑتا ہے۔ میں اپنی عادت بد سے مجبور بول پڑا، گاگر اٹھائے، گھونگھٹ کاڑھے، گوری کو اگر گھاٹ باولی کنویں خالی خشک ملیں اور اپنی بے بسی پہ بہانے کے لیے نینن میں دو قطرے آنسو بھی نہ ہوں، تب اب اس کا چہرہ آتش تپاں کا نقشہ پیش کرنے لگا۔ درویش کی نگاہ فولادی برمے سے بھی زیادہ تیکھی ہوتی ہے، جو پڑھتے ہی دہلا سی دیتی ہے، مقابل کی آنکھوں میں اتر کر پورے وجود کو چھید ڈالتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شاہ کے روبرو نگاہ، درویش کے پیش در دوراں، عالم کے سامنے زبان اور عاشق صادق کے حضور اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ احتیاط کے باوجود بھی کہیں بے احتیاطی ہو ہی جاتی ہے۔ مجھ سے بھی ایسے سوالات سرزد ہو چکے تھے جو گستاخی و بے باکی کی ذیل میں شمار ہو سکتے تھے، مگر تیر تو کمان سے نکل چکا تھا۔ استاد مسیحی نے کلیجہ کاٹ دینے والی نگاہوں سے مجھے تومتے ہوئے کہا، ایسے سوچم منش کو دریا اور گھاٹ آگے بڑھ کر خود تلاش کر لیتے ہیں، بس لگتی ہے ذرا دیر زیادہ۔ پھر مزید ارشاد ہوا، اکثر مسافر منزلوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کوئی منزل ایسی بھی ہوتی ہے جسے خود ایسے مسافر کی تلاش رہتی ہے جو اس کی منزل کا سنگ میل ہوتا ہے۔ ایک روز میرے کالج میں اس کے ساتھ تھا، وہاں الیکشن کے ہنگامے بپا تھے، وہ بھی شاید کسی عہدے کے لیے امیدوار کھڑا ہوا تھا۔ ادھر ادھر کے کاموں سے فراغت ملی تو استاد ایک مقفل کلاس روم کھول کر اندر لے گیا، دروازہ بند کر کے مجھے پہلی رو کے ایک بینچ پہ بٹھا کر خود کچھ پرے آنکھیں میچے یوں استادہ ہو گیا جیسے کوئی مجرم تھانہ عدالت میں کھڑا ہوتا ہے۔ مجھے بینچ پہ بیٹھتے ہی ایک زور کا جھٹکا سا محسوس ہوا۔ اس کیفیت کو شاید جھٹکا نہیں کہنا چاہیے، میں ایک مثال دے کر اس کیفیت کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دریا کے ہموار پانی پہ پیرتے پیرتے پیراگ کو اچانک جھٹکے لگتے محسوس ہوتے ہیں۔ وہ ایسی جگہ کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے جدھر گرداب کی مجذب لہروں کی عملداری ہوتی ہے، جو اپنے حصار میں داخل ہونے والی ہر شے کو اپنے گردابی مرکز کی جانب کھینچ لینے کی بے پناہ کشش رکھتی ہیں۔ گرداب پیدا ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، کچھ جغرافیائی، ثقلی، آبی اور چند ایک سماوی اور ارضی بھی ہوتی ہیں، جبکہ ارضی وجوہ میں وہاں کوئی گہرا کھڈا یا زمینی کٹاؤ ہو سکتا ہے کہ پانی کا تیز بہاؤ وہاں اپنے راستہ میں کسی زاویے سے سخت مزاحمت پاتا ہے اور اس کی لہریں اپنے رخ میں گھماؤ پیدا کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں، اور کہیں یوں بھی کہ نیچے تہہ زمین میں مدارک معدنیات، تانبا، توتیا، گندھک، فاسفورس اور دیگر تباخرات ارضی اپنی کیمیائی لہروں سے گھومنے والے مد و جزر بپا کر کے گھمن گھیریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں کبھی افلاکی استعانتیں، ماء و مہر، نجوم و سیار و بروج کے اثرات، رعد و مقناطیسی لہروں کے تصادم، سمندروں، دریاؤں، جھیلوں اور وسیع آبی ذخیروں میں اپنی غیر متوازن فاضل توانائی کے کوندے گرا کر تلاطم اور انتشار پیدا کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ گردہ، بھنور، آبی چکیاں، ہوا ورولے، بھوت گھیریاں، جھکڑ، آندھیاں، آتش فشانیاں، زلزلے بھی اسی نوع کی فطری کارستانیوں کے شاخسانے ہوتے ہیں۔ ہر وہ مادہ جو عرضی جزویات سے تخلیق ہوا، اپنی مقررہ مدت کے بعد مٹی، ہوا، پانی، بخارات اور آگ میں تبدیل اپنی شناخت کھو دیتا ہے۔ امر حق یا روح اوپر مراجعت کر جاتے ہیں، مگر بعض جسم جو وجود میں تبدیل ہوئے پھر بطون میں تعمیل ہو کر واصل امر حق ہوئے، وہ اپنے اپنے اجسام و وجود کے ساتھ روز نشور تک مسعود و موجود رہتے ہیں۔ اپنی ظاہری حیات میں وہ جہاں کہیں بیٹھے، لیٹے، چلے، سفر، حضر یا کہیں قیام بسرام کیا، ان کی ایک خاص خوشبو جو اللہ پاک کی خاص عطا و انعام اور ان کی پہچان ہوتی ہے،
اور ان کے وجود ہمہ موجود کے لطیف سال میں تجلیاتی ظہوریے اور نورانی غبار وہاں قائم ہو گیا۔ وقت زمانہ کی گردشیں ان کی کرامتوں کے ظہور کو کبھی جھٹلا نہ پائیں۔ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں نے جس پہ توجہ دی، چھوا، تاکا، وہ چیز اپنے اعمال و خواص میں انمول ہو گئی۔ جس طرح ابلیسی کرشماتی نیرنگیاں انسان کو گھیر گھار کر اپنے چنگل میں پھانس لیتی ہیں، اسی طرح نورانی قوتیں، مالک کل کی اتاری ہوئی برکتیں، خاص ہدایتیں، سلامتیاں اور توفیقیں بھی اپنے طالب صادق کے حصول کے لیے وسیلے فراہم کر دیتی ہیں۔ تاریخی واقعات بتاتے ہیں کہ نبی، پیغمبر، رسول اور دیگر ولی، قطب، غوث، پیر، فقیر، درویش وغیرہ جدھر جدھر سے گزرے، جہاں کہیں قیام و قیلولہ کیا، جس چیز کو چھوا، درخت، پتھر، پہاڑ، کنویں، چشمے، دریا، جانور، کھانا، دودھ، پانی وغیرہ، وہ خوشبخت چیزیں دیگرے بن گئی، اس میں برکت، شفا اور عطا پیدا ہو گئی۔ ہزاروں سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی ان کی شفائی تاثیر و توقیر کم نہ ہوئی۔ میں اپنی زندگی میں بے شمار ایسے مشاہدات اور تجربات سے گزرا کہ چلتے چلتے اچانک کسی جگہ پتھر، پگڈنڈی، درخت، دیوار، ٹیلے، ٹبے نے پاؤں پکڑ لیے ہیں۔ عجیب و غریب، مسحور کر دینے والی خوشبو نے جکڑ لیا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ محسوس ہونے لگا جیسے کسی کے نادیدہ ہاتھوں نے مجھے آگے بڑھ کر تھام لیا ہے، میرے اعصاب و اذہان کو اپنی جانب متوجہ کر لیا ہے۔ میں بے بس اور بے خود سا ہو جاتا ہوں۔ مجھے اپنے قول و فعل، ارادے، فیصلے پہ کوئی قدرت نہیں رہتی، اور نہ ہی اپنی کسی مادی یا جبلی ضرورت کا احساس باقی رہتا ہے۔ زمان و مکان کی قید سے نکل کر میں کسی اور ہی جہان میں پہنچ جاتا ہوں۔ معصوم بچوں کا تتلیوں کے تعاقب میں نکلنے کی طرح میں بھی چمن زاروں، مرغزاروں میں نکل لیتا ہوں۔ اس طرح میں کئی جانے انجانے بزرگوں، روحانی ہستیوں سے ملتا ہوں، جنہیں بظاہر پردہ کیے کئی زمانے لگ گئے۔ ان کے پاکیزہ تنفس کی خوشبو، ان کے نورانی پیکروں کی سرسراہٹ، سبک قدموں کی آہٹ اور سرگوشیوں کا مدھر آہنگ، میری کتابوں کی زینت، کئی ایک واقعات، ملاقاتیں اور روحانی مکاشفے جو بیتے زمانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ بزرگوں، صلحاء، غیر معمولی رجال اور انسانی مخلوق سے میری ایسی ہی ظاہری، باطنی اور روحانی وابستگیوں کی رودادیں ہیں، جن کا اظہار محض کسی تصوف کے نکتے کو بیان کرنا اور یہ واضح کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عرضی خلیفہ کو کیسی کیسی نعمتوں، حکمتوں اور قوتوں سے سرفراز فرمایا کہ وہ ان سے کام لے کر اپنے مالک و خالق کو پہچانے، اس کی عنایتوں کا شکر ادا کرے، اس کی مخلوق کے لیے بلا تخصیص آسانیاں، مہربانیاں فراہم کرنے کے لیے کوشاں رہے، علم الاسماء کی برکتوں، قوتوں سے طاغوتی استعانتوں کا رد کرے اور ابلیس کے ہتھ کنڈوں سے بچے۔ میری خوش نصیبی کہ میں توفیق الہی سے ہمیشہ انسانیت کی خدمت میں بساط بھر لگا رہا۔ بے شک یہ سب میرے خالق و مالک کا خاص فضل اور خاصان بندگاں کا فیض و تصرف ہے کہ جو بھی مجھے کسی بھی طور، کیسی بھی صورت اور کسی بھی حال عطا ہوا، میں نے اسے اللہ کی مخلوق میں لوٹا دینے میں شمع بھر بخل سے کام نہیں لیا۔ آپ کے تجربہ میں ہوگا کہ حسن والے ہر کسی کی توجہ کھینچتے ہیں۔ سریلا گویا راہ چلتوں کی راہ مار دیتا ہے۔ عالی شان عمارت، دل نشین منظر، لذیذ پکوان کی اشتہا انگیز مہک، پھولوں کی خوشبو، کسی کا پیار، اخلاق، اخلاص اور خدمت و ادب وغیرہ، یہ سب کچھ تو دوسروں کے پاس سے ہوتا ہے، مگر آپ کے پاس بھی تو حسیات، قوت جاذبہ، خوبصورتیوں، خوبیوں کو پہچاننے، ان سے محظوظ ہونے، اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ مزید برآں، اگر آپ میں نور صبر اور ظہور محل شناسی نہیں ہے تو آپ ابھی مس خام ہیں۔ سخن گسترانہ میں پڑی بات کہاں کی کہاں پہنچی۔ مقصود یہ تھا کہ مس خام نہیں، مس خاص ہو تو مقناطیسی کیمیائی لہروں سے خوب قوت پکڑتا ہے، اور جب ایک بار طالب مطلوب سے
یعنی خاص لوہا خاص اصل مقناطیس سے مس ہو جائے تو وہ بھی اس جیسا ہی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی چھوٹی سی آبجو جھیل، دریا یا سمندر سے مس ہوتے ہیں، مس ہوتے ہی اپنی حیثیت کھو کر اس کی عظمت اور وسعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ تن بیمار کے لیے دم عیسیٰ۔ بحر تصور میں ڈبکیاں لیتے لیتے جب میں بے دم سا ہو گیا تو یوں ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے ڈوبتے ڈوبتے بچنے والا اچانک زندگی کی باہوں میں آ جاتا ہے۔ میں ایک پرانی مہاگنی کے بینچ پہ بیٹھا تھا جس نے آکٹوپس کی طرح اپنے بہت سے نادیدہ بازوؤں سے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ نہ نہ سمجھ میں آنے والی پراسرار سی مہک جو قلندر مجذوبوں شہیدوں کے تقدس سے آفرین مرقدوں پہ شب کے آخری بھیگے پہر میں نہ جانے کہاں سے اود آتی ہے کہ لہک میں سرشار سا پڑا تھا۔ لگا کہ یہ کلاس روم، یہ جگہ، بینچ، در و دیوار اور یہ ماحول کوئی عام سے نہیں۔ یہیں ذرا سامنے کھڑے سر جھکائے مراقبہ الف سری میں اترے اپنے استاد پہ نظر پڑتی ہے تو اچاکیت جیسے میرے باطنی جھکولے بھی تھم سے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ارد گرد کا سارا ماحول کہیں غائب ہونا شروع ہو گیا اور دھند کی دبیج اوٹ سے خواب خواب کچھ مناظر ابھرنا شروع ہوئے۔ چند ہی لمحوں میں سب کچھ بدل گیا۔ وہی بیتا ہوا وقت، پہلے کا زمانہ، کوئی بھلے سے پرانی وضع قطع کے لیکچرار صاحب سامنے استادہ لیکچر دے رہے تھے۔ اسٹوڈنٹ سے کلاس بھری ہوئی، حد کہ میں اور میرے استاد بھی انہی میں شامل ہیں۔ یہی میں نے اپنے مرشدی علامہ صاحب کو ایک عالم استغراق میں اسی بینچ پہ بیٹھے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ منظر بے صوت و آہنگ اور دھندلا دھندلا سا، جیسے کوئی بہت پرانا خاموش فلموں کے دور کا بلیک اینڈ وائٹ پرنٹ کسی پھٹیچر سے پرانے پروجیکٹر پہ چڑھا دیا گیا ہو۔ پھر منظروں پہ منظر بدلنے لگے، عجیب عجیب ہولیوں، لباسوں، وضاقتہ والے لوگ، بزرگ، جن کے چہروں مہروں پہ شرافت، نجابت اور تبحر علمی کا نور ظہور تھا۔ یہ بینچ، یہ جگہ، یہ کمرہ وہی تھا جدھر حکیم الامت اپنے طالب علمی کے زمانے میں بیٹھتے رہے۔ مرے کالج کے ان کمروں، لائبریری، گراؤنڈ، ورانڈوں، باغ باغیچوں اور غلام گردشوں میں ابھی تک اس مرد قلندر کے قدموں کی چاپیں، گفتگو اور افکار کا صوت سرمدی، پیکر و پیرہن کی بھینی سی خوشبو، سوزے دروں کی تابش، دانش نورانی، کتاب مبین سے والہانہ وابستگی اور عشق احمد کی بھینی بھینی مہک رچی بسی محسوس ہوتی ہے۔ جب کچھ وقت اسی کیفیت و حال میں ہو گزرا اور میرے اتالیق نے بھی مراقبہ سے واپسی کی صورت پکڑی تو یہ کیفیت بھی دھیرے دھیرے چھٹنی شروع ہوئی۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ کورے لٹھے کی مانند سفید ہو رہا ہے، پیشانی پہ پسینے کی تریری اور تنفس میں اضطرار۔ اس نے مجھے اشارے سے باہر نکلنے کا اذن دیا۔ تنویمی سی حالت میں میں اس کے آگے آگے باہر برآمدے میں نکل آیا تھا۔ پریکٹیکل سائنس کی لیبارٹری کے پائیں گلی سے ہوتے ہوئے ہم پیچھے گورنمنٹ ہائی اسکول کی گراؤنڈ میں پھلانگ آئے۔ ادھر چھوٹے اسکولوں کی ٹیمیں کرکٹ کھیل رہی تھیں۔ ان سے بچتے بچاتے ہم سڑک تک آ گئے، دونوں منہ گھنگھنیاں ڈالے ہوئے۔ جب کانگلے پارک کے ریلوے پھاٹک کے قریب پہنچے ہی تھے تو پھاٹک والے چاچے نظرے نے سڑک بند کرنے کے لیے پھاٹکوں کے ساتھ دھکم پیل شروع کر دی۔ چک امرو سے گاڑی آ رہی تھی۔ ہم دائیں جانب جھکولا لے کر پٹڑی کے ساتھ غازی پور کے رخ پہ ہو لیے، جدھر آگے ایک ہلکے سے موڑ پہ ریل پٹڑی کے ایک مخصوص ٹکڑے پہ ہمارا ڈیرا یعنی ہماری میٹنگ پلیس تھی۔ پشت پہ غازی پور، سامنے امرودوں کا باغ جو کانگلے پارک کے جنوب مشرق میں جوہڑ کے پاس تھا۔ اس جوہر سے ہم انے ڈولے پکڑا کرتے تھے، دائیں ہاتھ شہر، بائیں طرف نارووال، چک امرو، جموں وغیرہ۔ نہ تو اس نے خود بتایا اور نہ میں نے ہی کبھی پوچھا کہ خاص طور پہ یہی پوائنٹ ہماری میٹنگ کے لیے کیوں مخصوص ہے۔ شہر سے ہٹ کر ایک الگ تھلگ سی جگہ، کھیت، جوہڑ، پتھر اور بے قاعدہ سے ٹبے ٹوئے، ریلوے ٹریکوں کے دونوں اطراف تنگ تنگ پگڈنڈیاں جو پیدل چلنے والوں، سائیکل سواروں یا پھر گھوڑوں گدھوں کی گزرگاہیں تھیں۔
सियालकोट में और भी चंद एक जगहें थीं जिधर किसी भी मकसद के तहत पहरों बैठा जा सकता था, मगर वो हमेशा मुझे साथ लेकर यहीं बैठता, और वो भी बड़े एहतमाम के साथ। जमीन से करीब करीब 2 फुट उठे हुए इस पथरीले ट्रैक के बारे में जहां तक मैं जान सका था कि दो चार वजूह की बिना पे बैठने के काबिल समझा जा सकता है। एक तो ये कि हमारे सिटिंग पॉइंट के बिल्कुल सर पे अप डाउन वाला सिग्नल था। दोम साइड पे लोहे का एक नुमाया बोर्ड ठुका हुआ था जिस पे रेलवे की जुबान में कुछ हदायत लिखी हुई थी। तीसरे, एन हमारे नीचे पटड़ियों का जोड़ था जिसका दरमियानी गैप सर्दियों में कम और गर्मियों में ज्यादा हो जाता है। चौथे, पटड़ी के नीचे लकड़ी के दो शतीरों पे काला रंग लगा हुआ था, जैसे कोई बड़े एहतमाम से बाकायदा रंग फेर कर जाता हो। नीचे पत्थरों पे गुलाब के खुश्क तर फूल पत्ते भी अक्सर देखने को मिलते, और इस जगह से ट्रेन बहुत आहिस्ता और 2-3 सीटियां बजाकर गुजरती। अक्सर गुमान गुजरा कि शायद इधर करीब किसी पीर फकीर का स्थान हो, या किसी का कोई अजीज ट्रेन के नीचे आकर शहीद हो गया हो जिसकी निशानी के तौर पे ये सब कुछ हो। लेकिन मुझे कभी उससे ये कुछ पूछने का मौका ना मिला। आज भी हम दोनों यूं इधर आकर यूं विराजमान थे जैसे किसी से लड़ झगड़ या पुलिस से बचते बचाते यहाँ आसरा लिए बैठे हैं। हम दोनों अपने अपने अंदर की चोर को खूब जानते थे, और ये भी कि हम किन कैफियत से गुजर कर यहाँ पहुंचे हैं। इस तरह की माबादु तबीयाती गयाबो हुजूरी से हो गुजरने वालों के साथ यही कुछ होता है। उनका दम खुश्क और चेहरे सुते हुए होते हैं, गोया एक गूंग और तबीयत मूंग सी होकर रह जाती है। जब काफी देर हम दोनों की बोलती बंद रही और बज़ाहिर एक दूसरे से बेनियाज इधर उधर रोड़े कंकर फेंक फेंक कर बेजार हो गए, तो गुफ्तगू की पहली कनकरी मैंने मारी। या उस्ताद, भूख और प्यास से बुरा हाल है, क्या पेट पूजा का भी कुछ ख्याल है? उसने खा जाने वाली नजरों से मुझे निकालते हुए कहा, इंसानी जिस्म में महज मैदा ही नहीं और भी बहुत कुछ होता है जिनका ख्याल रखना मैदे से ज्यादा जरूरी ठहरता है। भला मैं कहाँ चुप रहने वाला, खट से बोल पड़ा। सयानों ने कहा है, भूख व अफलास इंसान को कुफर की हद तक ले आते हैं। पेट न पइयां रोटियां ते सब्बे गल्लां खोटियां। मैंने मसनूई नकाहत पैदा करते हुए मजीद कहा, खाली मैदा मुझे ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुझाई। मेरे बड़े भाई, मुझे कुछ ना कुछ खिलाओ, चाहे वो सामने बाग से अमरूद हों या आसपास खेतों की गाजरें मूलियां। मैं रेल की पटड़ी पे गाल टिका कर नींद रास्ता हो गया। मेरी इस बात पे कान धरे बगैर वो पढ़ने लगा, दिल की आजादी शहनशाही, शिकम समाने मौत, फैसला तेरा तेरे हाथों में है, दिल या शिकम। मेरा कोई रद्द अमल जाने बिन वो बगैर किसी तवक्कुफ कहने लगा, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये कलंदराना सुखन किस रजले हक आगाह पे अमरे नातिक बनकर उतरा, कब, कहाँ और क्यों, और ये भी कि इस सुखने पुरसोस के मुखातिब कौन हैं। मैंने तो महज मजाक व मुज़ाकरात के लिए ये फुलझड़ी छोड़ी थी ताकि ये तबा पे पड़ा हुआ तकद्दुर छटे, मगर यहाँ तो बात बतंगड़ बना दी गई। क्या करता, मेरा उससे कुछ मामला ही दिगर था कि जो मेरी जानिब से इश्तियाको इस्तकशाफ से शुरू होता, मगर इसके यहाँ वही हुआ, एक अजाबनाक बाज़दीद बाज़गश्त पे इख्तिताम हुआ। उसके मुशाहिदात इरफानी और मशकूफात रूहानी कुछ ऐसी बालीदा सतह पे थे कि वहां तक रसाई पाते पाते मेरी अक्ल व फिक्र की रोईदगी और बालीदगी के पर झड़ने लगते हैं। मैं बेगलो गश झंझला उठता, तब मेरी वहबियत के सोंदे से कोई चोंद उजलती जो मेरी दनायत और शऊरी दरमांदगी को छुपा लेती।